سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی سے پوچھ کے حضور کی بارگاہ میں. ہاں خود سیدنا ابوبکر صدیق دیکھتے نیا بندہ کون آیا ہے, آج کی محفل میں نیا بندہ کون آیا, اس کو پکڑ کے باہر لے جاتے, باہر لے جا کر اس کو کہتے ایسے بات کرنی, ایسے بیٹھنا, ایسے بات کرنی, ایسے بیٹھنا, آداب سکھاتے. کیونکہ بندہ نیا ہوتا, وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب اس کو سکھاتے. تو میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے دین کی بنیاد رنگ پر نہیں رکھی. بولو, رنگ پر, نسل پر, قبیلے پر, قوم پر, جغرافیائی حدوں پر, زبان پر. یہ کمال ہے حضور. اس ایسی شخصیت کو مٹانے کے لیے سارا کفر اکٹھا ہو گیا. قصور کوئی نہیں, سارا کفر اکٹھا ہوگا تاکہ مکے میں رہنے نہیں دیا, مکے سے نکال دیا. اور آپ مکے کی طرف جس وقت ہجرت فرما رہے تھے تو کعبے اور مکے شہر کو دیکھ کر فرمایا کہ میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا, لیکن تیرے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدل نخواستہ مکے کو چھوڑا اور حکم الہی سے چھوڑا. اور یہاں میں نے اپنی گفتگو جمعہ میں ختم کی تھی, جمعہ المبارک, اور میں نے کہا تھا اس کا اگلا حصہ میں یہاں سے شروع کروں گا. آپ چلے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو چاہیے تھا نا کہ آپ مکے والے جان چھوڑ دیتے, لیکن بدر کی لڑائی ہوئی شروع حضور نے نہیں کی, احد کی لڑائی ہوئی شروع حضور نے نہیں, خندق کی لڑائی ہوئی شروع حضور نے نہیں, خیبر کی لڑائی ہوئی وہ بھی شروع حضور نے نہیں کی, یہودیوں نے شروع کی. پھر عیسائی امڑ آئے, عیسائی رہتے تھے وہ مکے مدینے میں اتنے زیادہ نہیں تھے, وہ باہر سے آ گئے, مقابلہ کرنے آئے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آ جاؤ, فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. یہ اندر نہیں رہتے تھے, باہر تھے, اور بڑے بڑے پادری اکٹھے ہو گیا. آپ نے ایک چادر لی, سیدہ بطول زہرا کو اپنے پیچھے رکھا, مولا علی کو, سیدہ بطول زہرا کو, امام حسن کو, امام حسین کو ایک چادر میں لے کے عیسائیوں کے سامنے آ گئے. جب عیسائیوں کے بڑے پادری نے دیکھا اس نے کہا واپس چلے جاؤ, انہوں نے دعا کر دی تو روئے زمین پر کوئی عیسائی نہیں بچنا. یہ ایسی ہستیاں ہیں, کتنی تکلیفیں اٹھائیں حضور نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرمایا, اس سے پہلے آپ نے فرمایا اے عائشہ جتنا مجھے ستایا گیا روئے زمین پر کسی کو نہیں ستایا. جرم کیا تھا حضور کا؟ کوئی جرم نہیں. آپ تشریف لے گئے, وصال ہو گیا, تشریف لے جا کر بھی ہم میں رہے. تشریف لے جا کر بھی ہم میں رہے. اور آپ نے کہا ملے اہل مدینہ, فرمایا تم نے میری مہمان نوازی کی ہے, میں ہمیشہ تمہارے اندر رہوں گا. غزوہ حنین پر آپ نے کچھ مال دوسروں کو زیادہ دے دیا تو کچھ انصاری ناراض ہو گئے, تو آپ نے فرمایا تمہیں مال پسند ہے, کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ لوگ بھیڑ بکریاں لے جائیں اور تم اللہ کا رسول لے جاؤ؟ سرکار کا مثال سیدنا ابوبکر صدیق نے بنیاد رکھی اور للہیت پر رکھی, کمال کر دیا.
ایسی فاؤنڈیشن بنا دی کہ جس کے اوپر پھر سیدنا عمر بن خطاب نے اس پر عمارت کھڑی کی. ایسی عمارت کھڑی کی کہ 22 لاکھ مربع میل کی حکومت, جس میں سے کئی پاکستان نکلتے ہیں. 22 لاکھ مربع میل کا ایریا جس پر آپ مدینے سے باہر نہیں گئے, سوائے ایک یا دو موقعوں پر, وہ بھی بیت المقدس فتح ہوا تو عیسائیوں نے شرط رکھی کہ جب تک خلیفۃ المسلمین نہ آئے اس وقت تمام چابیاں نہیں دیں. اس غرض سے آپ وہاں گئے, اور جس وقت آپ وہاں پہنچے تو بیت المقدس کے قریب پہنچے تو باری اونٹ پر سوار ہونے کی غلام کی تھی. اس نے کہا کہ حضور یہ قریب آ گئے, آپ عیسائی کیا کہیں گے, آپ بیٹھے. آپ نے فرمایا تم ہی بیٹھو گے. خود مہار پکڑی, سواری ایک ہی تھی. اور جب بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے تو اوپر سے وہ بڑا لاٹ پاتے پوچھتا ہے کہ یہ جس نے مہار پکڑی ہوئی یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا یہی خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا عمر ہے. اس نے چابیاں سپرد کر کے اس نے کہا کہ یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا تھا, وہ نشانی پوری. تو سیدنا عمر بن خطاب نے ایک اور عام طور پر یہ بات آپ نے خطبات سے نہیں سنی ہوگی جو میں عرض کرنے لگا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو صحابہ تھے جنہوں نے غزوات میں شرکت کی تھی, بزرگ صحابہ جنہوں نے بدر میں شرکت کی تھی, بدری سارے وہ جتنے تھے, ان کو سیدنا عمر بن خطاب نے اپنے 6 سالہ دور میں حضرت یہ سننے والی بات ہے, سمجھنے والی جو میں عرض کرنے لگا, کیسی تدبیر تھی آپ نے. اپنے 6 سالہ دور میں بدری صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو بھی مدینے سے باہر نہیں جانے دیا. بڑی خاص بات ہے. وہ منتیں کرتے تھے, ناراض تھے, کہنے لگے جہاد پر ہی جانے دیں. انہوں نے کہا اب تو انہیں جہاد کیا کرنا ہے, جو تم نے حضور کے ساتھ جہاد کیا ہے وہ کو کم ہے, آرام سے بیٹھو مدینہ شریف میں, آرام سے بیٹھو, اب کیا لینے جانا ہے تم نے, روک دیتے. بدری صحابہ کو سیدنا عمر بن خطاب نے مدینے سے باہر نہیں نکلنے دیا. کسی نے تنہائی میں پوچھا وجہ کیا ہے اس کی, فرمایا یہ بڑی ہستیاں ہیں, ان کے ساتھ لوگوں کی عقیدتیں وابستہ ہیں, یہ مدینے سے باہر جائیں گے تو ان کی عقیدت میں لوگوں نے گروپ بنا لینے ہیں, حکومت کمزور ہوگی, کوئی گروپ بن جائے گا, کوئی گروپ بن جائے گا. ان کے ساتھ محبتیں ہیں سب کی جڑی ہوئی, بدری صحابہ کے ساتھ. ان کو میں نے مدینے میں اس لیے رکھا ہوا ہے, اور میں ایک ایسا دروازہ ہوں کہ اگر کھل گیا تو فتنے کھل جائیں گے. میں نے آگے روک لگائی ہوئی, اور فرماتے ہیں میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کر میں نے فتنوں کو جبڑوں سے پکڑا ہوا ہے. میں نے فتنوں کو جبڑے سے پکڑا ہوا ہے. عمر نہیں رہے گا پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ فتنے کیسے نازل ہوتے ہیں. غور کریں آپ اس بات پر. ہمارے یہاں یہ دیکھا نا آپ نے, ہمیشہ گروپ زیادہ عقیدت کی وجہ سے بنتے ہیں. تو پھر وہ صحابہ جن کو حضور نے فرمایا کہ یہ جتنے ہیں سب جنتی, یہ کیسی سیکریٹری تھی سیدنا عمر بن خطاب کی, چونکہ ان کے ساتھ عقیدتیں وابستہ تھیں, ان کو باہر نہیں نکلے. فرمایا تم یہی رہو. ان کے وظیفے لگائے, ان کے کھانے کا انتظام کیا, ان کی
उनकी ज़रूरत पूरी की, लेकिन उनको बाहर नहीं निकलने दिया। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में ऐसा हुआ कि उन्होंने बैतुल माल के मुंह खोल दिए उनके लिए, उन्हीं सहाबा के लिए। और ये गलत नहीं था, उन्हीं का माल था। यानी सैयदना उस्मान गनी गलत नहीं थे। ऐसा नहीं कि कोई उनका माल अपनी ज़ात पर खर्च कर दिया। आपने 12 साल की खिलाफत में बैतुल माल का एक पैसा अपनी ज़ात पर खर्च नहीं किया। माल उन्हीं का था, उन्हीं पर खर्च कर। लेकिन सैयदना उमर बिन खत्ताब ज़रूरत के मुताबिक देते थे। इन्होंने कहा तुम्हारा है ले लो, और साथ उनको ये कहा जहाँ जाना है जाओ, जहाँ जाना है जाओ। वो मदीने से फिर निकल गए और फिर वही फितने जिनका जिक्र सैयदना उमर बिन खत्ताब ने किया था, वही फितने फिर अपनी अपनी जगह पर जो है वो पैदा होने शुरू हो गए, थोड़े थोड़े करके। हालांकि वो जो आपने कहा मैंने फितनों को जबड़ों से पकड़ा हुआ, वो मैं ये कहता हूँ कि आज देखो यूरोपियन ममालिक में जितने लोग हैं वो सब के सब सैयदना उमर बिन खत्ताब को अपना इमाम मानते हैं हुकूमत करने में, कि हुकूमत कैसे की जाती है। सिर्फ हमारे हुक्मरानों को समझ नहीं आती, बाकी सबको समझ आ गई, लेकिन इनको समझ नहीं आती। इन्होंने अभी तक वो जमहूरी बच्चे पाले हुए हैं। क्या जमहूरी बच्चे? जमहूरियत बच्चे देती है और बड़ी अजीब शय है और बड़ी फफे कुटनी है जमहूरियत। और इसने बड़े बड़े बंदे खा लिए और खा रही है, खाएगी। अभी आपको ये और लूटे मजीद। जब तक पाकिस्तान में हमारे आका करीम का निज़ाम जो हुजूर के सदके से ये मुल्क मिला था वो नहीं आएगा, उस वक्त तक सुकून नहीं होगा। समझ आ रही मेरी बात? इसके सिवा आपने सुकून नहीं लेना। अभी बहुत कुछ भुगतना है आपने, क्योंकि अभी समझ नहीं है कौन। और इत्तेफाक ऐसा है कि हर सियासी आने वाला बच्चों जमहूरा, जितने भी ये जमहूरियत के ठेकेदार हैं, उनकी डुगडुगी अपनी अपनी है। हर किसी ने इस्लाम को इस्तेमाल किया है, इस्लामी टच सारे दे रहे हैं, कहते तकरीर भी करो और टच भी करो। क्योंकि ये पता है इनसे काबू करना है। पाकिस्तानी बहुत बोले, हुजूर का नाम सुनते हैं तो बस उछल जा पड़ते हैं। हर किसी ने इनको समेटा है, अपने उठाया। अल्लाह पाक इनको समझ दे। बहरहाल सैयदना उस्मान गनी के बाद फिर हैदर कर्रार का दौर आया। हैदर कर्रार का कमाल ये था मौला अली करम वजहुल करीम का, कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने मौला अली के दौर में जिन फितनों ने पैदा होना था, उन फितनों का सद्देबाब कैसे करना है, ये सरकार ने सिर्फ मौला अली को सिखाया था। मेरा ये चैलेंज है, वरना कोई बताए कि खारजियों के बारे में मौला अली के सिवा किसको ज्यादा पता था? सिर्फ मौला अली को। और आप जिस वक्त हरूरा के मकाम पर पहुंचे, खारजी कुरान पढ़ते थे, कुरान छोड़ते नमाज पढ़ते थे, नमाज छोड़ते कुरान पढ़ते थे। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जायजा लेने के लिए कहने लगे, हुजूर अमीरुल मोमिनीन इनसे लड़ना, ये तो कुरान छोड़ते ही नहीं। कुरान छोड़ते हैं नमाज पढ़ते हैं, नमाज नहीं छोड़ते, नमाज छोड़ते हैं कुरान पढ़ते हैं, इनसे लड़ना है। तो मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने उसी वक्त फरमाया, अब मुझे बाबो मदीनतुल इल्म को आपने कसम उठाई, अल्लाह की कसम है, ये जिनको तुम देख के आए हो ये जहन्नम के कुत्ते हैं। ये जहन्नम के कुत्ते हैं, और जिनसे हम लड़ रहे हैं वह इनसे लड़ने वाले जन्नती हैं। और
کریم نے فرمایا دیکھو کیسا زمانہ آ گیا کہ اب علی کو قسمیں اٹھا کے تمہیں یقین دلوانا پڑے گا، قسمیں اٹھا کے تمہیں یقین دلوانا۔ یہ دور گزرا تو آپ نے اپنا جانشین سیدنا امام حسن کو مقرر نہیں کیا۔ یہ بات سمجھے میری بات کو، مولا علی نے اپنا جانشین سیدنا امام حسن کو مقرر نہیں کیا۔ بولو، سیدنا امام حسن کو مقرر نہیں کیا۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا آپ کا بیٹا اس لائق ہے، اس قابل ہے، سید ہے۔ خود حضور علیہ السلام، باقی تو سیدوں کا پتہ کوئی نہیں، یہ وہ سید ہے جس کو حضور نے سید کہا۔ میرا یہ سید بیٹا، آپ نے خود کہا تو کہا کہ یہ بڑے قابل ان کو فرمایا نہیں، میں اپنے پیش رو سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہم کے طریقے سے ہٹ کے خود میں کسی کو نامزد نہیں کرنا چاہتا۔ سیدنا امام حسن کو خلیفہ لوگوں نے مقرر کیا، انہوں نے کہا کہ اب اس سے بڑھ کر کوئی ہستی ہی نہیں۔ اس کے بعد پھر دور آتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا، انہوں نے ان کے ساتھ صلح کر لی، اس کی کچھ شرائط تھی، وہ شرطیں رکھی گئی۔ ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی کہ آپ اپنا کوئی جانشین مقرر نہیں کریں گے، یہ شرط بھی تھی، اپنا کوئی جانشین مقرر نہیں کریں گے، اسی طرح چھوڑیں گے جس طرح کا وہ سلسلہ تھا۔ اور دوسری جو شرط تھی وہ شرط یہ تھی کہ اس کو انہی بنیادوں پر چلایا جائے گا جن بنیادوں پر ہمارے پچھلے بنیاد رہ گئے۔ لیکن خلافت راشدہ مسلمہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق سیدنا امام حسن تک ہی ہے۔ یہ صحیح ہے؟ 30 سال، چونکہ حضور نے فرمایا تھا 30 سال تک خلافت راشدہ رہے، 29.5 سال مولا علی تک ہیں اور 6 بعد سیدنا امام حسن کے، یہ خلافت راشدہ۔ بعد والا جو دور ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اس کو ہمارے علماء نے ملوکیت مانا، وہ بادشاہت ہے، خلافت راشدہ نہیں۔ اب اس دور کے اندر ایک ایسا معاملہ سامنے آیا جس معاملے میں عیسائیوں کو، یہودیوں کو مسلمانوں کے معاشرے میں آ کر زیادہ فتنے پیدا کرنے